تو یہ پطرس بخاری صاحب کا ایک مضمون تھا بڑا مشہور، جو تھا کتے کے نام سے. تو بیسیکلی میں نے اس پہ بھی تنقید، یہ صرف 13 سال کا تھا میں جب یہ میرا مضمون شائع ہوا تھا 1978 نومبر 78 میں. اس طرح میری یہ کہانیاں جو ہیں بچوں کے ننھے ادیب میں، یہ لاپرواہی کا انجام احمد عدنان طارق، یہ 77 میں تھی شاید. اور یہ شرارت کا ایک اور، یہ اسی میگزین میں ایک اور چھوٹی کہانی میری وہ شائع ہوئی تھی. تو اس طرح یہ کام جو ہے یہ 76 سے میرا جو ہے وہ تعلیم تربیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میری پہلی کہانی کے سلسلے کے اندر آپ نے فن فلکس پہ کئی رائٹرز کی، ادیبوں کی دیکھی ہوں گی ویڈیو، جنہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے لکھنے کی شروعات کی تو انہوں نے جب پہلی کہانی جن میگزین کے اندر بھیجی اور جب وہ کہانی چھپی تو کیسی لگا انہیں، کیا ان کے احساسات تھے. اچھا، اس کہانی کا نام کیا تھا ان کی پہلی، اور رسالہ کون سا تھا جس میں لگی. تو یہ ہمیں رائٹرز سے ویڈیوز ہم نے ان سے درخواست کی، تو بہت سے رائٹرز نے ہمیں بھیجی جو آپ دیکھ بھی چکے ہیں. ابھی اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے اس رائٹر کی جنہیں لکھتے ہوئے بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، چند سال ہوئے ہیں، 7-8 سال سے لکھ رہے ہیں. اچھا، اس سے قبل انہوں نے کئی سالوں پہلے، کوئی 30-35 سال پہلے کچھ کہانیاں لکھی تھیں، لیکن ایک بیچ میں ایک بہت لمبا گیپ آیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ کوئی 5-6 سال ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے لکھنا شروع کیا دوبارہ. انہیں آپ جانتے ہیں. اس تقریباً 7-8 سال کے عرصے کے اندر ان کی تقریباً 40 سے زیادہ کتابیں چھپ چکی، جو کہ باقاعدہ، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اتنی کم عرصے کے اندر 40 کتابوں کا چھپنا کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے، اور بالخصوص آج کے وقت کے اندر جس میں کہانیاں، کتابیں اتنی مشکل ہو گئی ہوں چھاپنا. تو ان رائٹر کی آپ ابھی یہ ویڈیو آپ ان رائٹر کی دیکھیں گے جس میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی پہلی کہانی کب، کہاں اور کس رسالے میں چھپی، اور اس پہلی کہانی کا نام کیا تھا. اچھا، اس کہانی جو چھپی تو ان کے احساسات کیا تھے، تو آپ یہ انہی کی زبانی سنیے. احمد عدنان طارق صاحب. السلام علیکم. میں آپ کا احمد عدنان طارق ہوں. نوشاد بھائی کے جو نیا یوٹیوب چینل انہوں نے بنایا اور بچوں کے ادب کے لیے بنایا، تو اس کے لیے یہ ڈیوٹی تفویض ہوئی تھی کہ ہم سبھی رائٹر جو ہیں بچوں کے، وہ اپنے متعلق یہ بتائیں کہ ان کی پہلی کہانی زندگی میں کب شائع ہوئی، کیسے انہوں نے یہ سٹارٹ کیا، کیسے وہ ایک انیشیشن کیسے تھی، اور کیوں ہم اس طرف راغب ہوئے. تو اس بارے میں میری جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ میرے مدر ہیڈ مسٹریس تھیں، شی واز ڈبل ایم اے، اور وہ میری اوائل زندگی میں ہی بدقسمتی سے فوت ہو گئی. میں صرف 15 سال کا تھا. تو ان کی جو اسکول تھا، ہائی اسکول، اس کی ڈھاک آتی تھی روز ہمارے گھر میں، اور اس کو پھر بچپن میں بہت چھوٹا تھا میں، تو وہ ہجے کر کے میں پڑھنا شروع کیا. اس میں بڑی بڑی یہ چین کے بعد تصویر رسالے آتے تھے اور اس طرح کی چیزیں آتی تھیں جن کو دیکھ کے اور نیچے پھر ہجے کرتے تھے. تو میں 10 سال کا تھا تو ایک کمپٹیشن آیا بچوں کے مشرق میں، یہ 1973 کی بات ہے. اس میں انہوں نے پوچھا تھا ایڈیٹر نے کہ ہر بچہ یہ بتائے کہ اسے اپنے بابا پسند ہیں یا اماں پسند ہیں. تو اگر بابا پسند ہیں تو کیوں، اور اگر اماں پسند ہیں تو کیوں. تو حالانکہ میں اماں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اور بابا جان میرے وہ بھی ایکسائز آفیسر تھے، گورنمنٹ سرونٹ تھے، تو وہ تو ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد تانلے والے آتے تھے. تو والدہ جاب کی وجہ سے تانلے والا تھی، بیسیکلی ہم فیصل آباد کے رہنے والے. تو بابا جان کی کبھی پوسٹنگ بہاڑی ہوتی تھی، کبھی سرگودا ہوتی تھی، تو وہ ویک پہ یا ایک ویک کے بعد اگلے ویک پہ آتے تھے. پھر بھی میں نے لکھا کہ مجھے میرے بابا پسند ہیں زیادہ، اس لیے کہ وہ سگریٹ نہیں پیتے. اچھا، وہ سگریٹ پیتے تھے. تو جب امی نے ان کو بتایا اور میری تحریر شائع ہوئی بچوں کے مشرق میں 1973 میں، تو امی نے بابا کو بتایا کہ جی یہ بچے نے لکھا ہے. تو ایٹ ویری ینگ ایج، 10 سال کے بچے نے. تو بابا نے وہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ لکھا تو اس نے جھوٹ ہی ہے، لیکن اب اس کو یہ ہم نہیں کانسیپٹ دے سکتے کہ آپ جھوٹ بولا. تو اس لیے انہوں نے سگریٹ ہی چھوڑ دیا، وہ میرے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے. تو اس میں بعد میں پرابلمز ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ اوور کم کیا اور وہ سگریٹ کی عادت ان سے چھوٹ گئی. تو یہ میری پہلی تحریر تھی. جو میری کہانی پہلی شائع ہوئی وہ میرا خیال 1974 میں بچوں کی دنیا میں شاید پہلی دفعہ میری کہانی، وہ میرے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے. لیکن پھر 1976 سے 78 تک میں ریگولر تعلیم و تربیت کی طرف سے لکھنا شروع ہو گیا تھا. اس کی کچھ میرے پاس یہ ہیں
یہ نومبر جو تھا 78 نومبر 78 میں یہ میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا، اس کا نام تھا کتے. تو یہ پطرس بخاری صاحب کا ایک مضمون تھا بڑا مشہور جو تھا کتے کے نام سے. تو بیسیکلی میں نے اس پہ بھی تنقید، یہ صرف 13 سال کا تھا میں جب یہ میرا مضمون شائع ہوا تھا 1978 نومبر 78 میں. اس طرح میری یہ کہانیاں جو ہیں بچوں کے ننھے ادیب میں، یہ لاپرواہی کا انجام، احمد عدنان طارق، یہ 77 میں تھی شاید، اور یہ شرارت کا ایک اور، یہ اسی میگزین میں ایک اور چھوٹی کہانی میری وہ شائع ہوئی تھی. تو اس طرح یہ کام جو ہے یہ 76 سے میرا جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں چھپنا شروع ہو گیا تھا. یہ ہم نے جاسوس پکڑا، احمد عدنان طارق. تو آج کل وہ ننھے سراغستان سیریز کے وہ ناول جو ہیں وہ میں آپ کو پتہ ہے وہ ترجمہ بھی کر رہا ہوں. تو یہ اسی سے انسپائر ہو کے ایک کہانی تھی. اسی طرح یہ بچوں کی دنیا اگست 81 یہ عبید رضا بھائی نے مجھے اسپیشلی ڈھونڈ کے دیا. تو اس میں میری کہانی جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. تو وہ بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ چلے میری کہانی جو ہے وہ اتنی دیر کے بعد، یہ احمد عدنان طارق ایک تھی شہزادی، یہ 1981 کا بچوں کی دنیا، حالانکہ 74 سے میری. تو یہ میرا سٹارٹ تھا. اسی سے پھر وہ فیروز کے ناولز کی طرف میں راغب ہوا، اور یہ پرانے کلاسک ادیب جو ہیں ان کے بارے میں نے کتاب بھی لکھی. تو یہ میرا سٹارٹ تھا جی. تو آج تک جو ہے اس کے درمیان بڑا سا گیپ آیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو مجھے فائر لگا 2010 میں، اور پھر میں نے دوبارہ یہ کتابیں ساری اکٹھی کیں اور دوبارہ لکھنا شروع کیا. تو اس کے بعد تو پھر آپ مجھے جانتے ہیں کہ جو میرا دوسرا فیز ہے لکھنے کا، وہ تو آپ جانتی ہیں کہ ابھی کتنی 3000 سے زیادہ کہانیاں شائع ہوگی. تھینک یو ویری مچ.